جناب صدر تائیس پر تشریف فرما اردو ادب کی معتبر شخصیات جناب ڈاکٹر تنویر بہل صاحب، جناب شعیب صاحب، جناب ریاض الدین رانا صاحب اور جناب شرافت علی صاحب، اتر پردیش اردو ٹیچر ویلفیئر ایسوسیشن مظفر نگر کے تمام اراکین، سب سے پہلے تو میں ایسوسیشن کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہتا ہوں اور اس لیے مبارکباد بھی پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے مایاناز شخصیت اور اردو شاعر جناب راحت اندوری صاحب مرحوم کے لیے یہ تعزیتی نشست منعقد کی۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں ڈاکٹر راحت اندوری صاحب کی شخصیت تعارف کا محتاج نہیں ہے، ان کے بارے میں کچھ کہنا سورج کو روشنی دکھانے کے مانند ہے۔ یاد آیا ہے جب تیرا چہرہ آنسوؤں نے بھگو دیا چہرہ، یاد آیا ہے جب تیرا چہرہ آنسوؤں نے بھگو دیا چہرہ، عکس تیرا کہیں نہیں ملتا، روز دیکھا ہے تیرا چہرہ۔ آج وہ ہمارے درمیان موجود نہیں ہے لیکن ان کی شاعری زندہ جاری ہے جو زمانے زمانے تک اردو ادب کے شہدائیوں کو اپنی اہمیت کا احساس کراتی رہے گی۔ ایک ایسا شاعر جو اقتدار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بہت ہی شان اور بے باکی کے ساتھ کہا کرتا تھا اور اقتدار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ان کے لیے گئے غلط فیصلوں پر تنقید کرتا تھا۔ 1992 میں جب بابری مسجد کو شہید کر دیا گیا اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ سوکھ چکا ہوں پھر بھی تیرے ساحل پر، سوکھ چکا ہوں پھر بھی تیرے ساحل پر، پانی پینے روز سمندر آتا ہے، پانی پینے روز سمندر آتا ہے اور ٹوٹ رہی ہے ہر دن مجھ میں ایک مسجد، اس بستی میں روز دسمبر آتا ہے۔ یہ تھی راحت اندوری کی شاعری۔ انہوں نے کہا کہ سلیقہ جن کو سکھایا تھا ہم نے چلیے کا، وہ آج ہمیں دائیں بائیں کرنے لگے، لہو لہان پڑا تھا زمین پہ ایک سورج، پرندے اپنے پروں سے ہوائیں پائے گئے۔ امید کی جانی چاہیے کہ انہوں نے اردو ادب کو جہاں چھوڑا ہے، جس اونچائی پر جا کر کے چھوڑا ہے، ہمیں اسی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ایسی شاعری اور الناس کو پیش کرنی چاہیے کہ جس شاعری کے ذریعے سے نہ ان کے جذبات میں نہ صرف ان کے جذبات میں اقبال پیدا ہو بلکہ حق بات کہنے کا ان کے اندر حوصلہ بھی پیدا ہو۔ آئیے انہیں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے میں چند شعر آپ کے قدموں میں رکھنا چاہتا ہوں، اجازت ہے؟ 4 مصرے حاضر کروں گا، سمجھ کریے گا، ڈاکٹر خاص طور سے حاضر کرتا ہوں کہ بغض کینہ حسد ہو دل میں اگر، بغض کینہ حسد ہو دل میں اگر، ایسے دل جوڑنے سے کیا ہوگا؟ بغض کینہ حسد ہو دل میں اگر، ایسے دل جوڑنے سے کیا ہوگا؟ گرد چہرے کی اپنے صاف کرو، آئینہ توڑنے سے کیا ہوگا؟ بغض کینہ اگر ہو دل میں اگر، ایسے دل جوڑنے سے کیا ہوگا؟ گرد چہرے کی اپنے صاف کرو، آئینہ توڑنے سے کیا ہوگا؟ آئینہ توڑنے سے کیا ہوگا؟ بہت بہت شکریہ اپنے مزاد کا محبتوں کا۔ یہاں سے ایک فقرہ 2-3 شعر اور حاضر کرتا ہوں، سماعت کر لیجیے گا۔ آج کیا ہے کہ کبھی بھی اپنی ڈگر سے اتر نہیں جانا، کبھی بھی اپنی ڈگر سے اتر نہیں جانا، اے راہ حق کے مسافر ٹھہر نہیں جانا، اے راہ حق کے مسافر ٹھہر نہیں جانا۔ اور یہاں سے شعر سماعت کیجیے گا کہ وفا
کہ اگر کہو تو ستارے بھی توڑ لاؤں گا، اگر کہو تو ستارے بھی توڑ لاؤں گا، تم اپنے وعدے سے لیکن مکر نہیں جانا، تم اپنے وعدے سے اگر کہو، شکریہ اگر کہو تو ستارے بھی توڑ لاؤں گا، تم اپنے وعدے سے لیکن مکر نہیں جانا۔ اور آخری شعر اس سلسلے کا سماپن کر دیجیے گا کہ طویل راہ کی دشواریاں بہت تھی مگر طویل راہ کی دشواریاں بہت تھی مگر تمہارے ساتھ سفر کو سفر نہیں جانا، تمہارے ساتھ سفر کو سفر نہیں جانا۔ میں آگے کرتا ہوں کہ جہاں بزرگوں سے دستار چھین لی جائے، قاری شاہد احمد صاحب آپ کے حوالے سے یہ شعر کہ جہاں بزرگوں سے دستار چھین لی جائے تم ایسی بزم میں طاہر قبر نہیں جانا، جہاں بزرگوں سے دستار چھین لی جائے تم ایسی بزم میں طاہر قبر نہیں جانا۔ ڈاکٹر صاحب کا حکم ہے ایک فقرہ ایک دو شعر میں حاصل کروں گا۔ مطلب کچھ عرض کیا ہے کہ ذرا سی بات پر تکرار ہو جائے تو کیا ہوگا، ذرا سی بات پر تکرار ہو جائے تو کیا ہوگا، دلوں کے درمیان دیوار ہو جائے تو کیا ہوگا، دلوں کے درمیان دیوار ہو جائے تو کیا ہوگا۔ یہ شعر سنیے گا جس نے یہ میں نے پڑھنا پڑا ہے کہ غریبوں کے لہو سے تم مکان تعمیر مت کرنا، غریبوں کے لہو سے تم مکان تعمیر مت کرنا، حویلی ریت کی دیوار ہو جائے تو کیا ہوگا، حویلی ریت کی دیوار ہو جائے تو کیا ہوگا۔ یہ شعر آخری حاضر کرتا ہوں۔ ابھی سویا ہوا ہے وہ تو اس پر مطمئن کیوں اپنی طرف رکھیے گا اس شعر، کیونکہ آج ہم پر بے حسی تاری ہے اور اسی بے حسی نے ہمیں بہت سی کمزور کر دیا ہے۔ اسی کو ذہن میں رکھتے ہوئے شعر سماعت کیجیے گا کہ ابھی سویا ہوا ہے وہ تم اس وقت مطمئن کیوں ہو، وہ آخر شعر ہے بیدار ہو جائے تو کیا ہوگا، وہ آخر شعر ہے بیدار ہو جائے تو کیا ہوگا۔ میں آگے کرتا ہوں کہ جو منصب تم کو بخشا تھا اسے کیوں بھول بیٹھے۔ شہزاد صاحب آپ کے مزاج کا شعر کہ جو منصب تم کو بخشا تھا اسے کیوں بھول بیٹھے ہو، خبر بھی غیر ذمہ دار ہو جائے تو کیا ہوگا۔